اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر ہر چیز میں ورائٹی پائی جاتی ہے۔ تو غربت اور دولت مندی یہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ امیر ترین ملکوں کے اندر جو ہے وہ وہاں پر بھی غربت پائی جاتی ہے۔ برونائی دارالسلام کے بارے میں نے پڑھا کہ وہاں بھی 4% غربت وہاں بھی ہے، اگرچہ وہ امیر ترین ملک ہے۔ لہٰذا غربت جو ہے وہ انفرادی سے لے کر اجتماعی مسائل تک ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت جب پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں ہے یا ہو سکتی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ جب ہم دین کو دین فطرت کہتے ہیں اور دین کو جو ہے اس کے بارے میں ہمارے یہ خیالات ہیں کہ اس نے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیا ہوا، تو پھر غربت کے بارے میں بھی احکامات ہونے چاہیے۔ تو بہت زبردست احکامات موجود ہیں اس کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اپنے اعمال کے ساتھ یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا اور پھر اس پر دعویٰ دائر کرنے والے لوگ آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں ان لوگوں میں کہ جن کے ساتھ اس نے دنیا میں ظلم زیادتی کی ہوگی، گالی گلوچ کیا ہوگا، مارا ہوگا، کسی کا حق مار لیا ہوگا، کسی کے حقوق پورے نہیں کیے ہوں گے، فرائض سے غفلت برتی ہوگی، تو ان لوگوں کی اور ان کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا، تو ان لوگوں پر اس کی نیکیاں تقسیم کی جائے گی۔ اور اگر نیکیاں جو ہیں تقسیم کرنے کے بعد اس کے دعویٰ دار پھر بھی بچ گئے، تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس بندے کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ یاد رکھ لیں، یہ جو دنیا کی غربت ہے جس کا پیمانہ ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ ساز و سامان دنیا کا وافر جس کے پاس ہے وہ دولت مند ہے، یہ در حقیقت یہ غربت اور دولت مندی کی تعریف پر بات پوری نہیں اترتی۔ اگر ہم پوری زندگی کا احاطہ کر کے اس کو تعلیمات اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو یہ جو تقسیم دولت ہے یہ دراصل آزمائش کی ایک صورت ہے، یہ غربت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ غریب امیر بھی ہو جاتے ہیں اور امیر غریب بھی ہو جاتے ہیں، یہ زندگی ہے۔ یہاں پر کل کا دولت مند آج کا غریب بھی ہو سکتا ہے اور آج کا غریب جو ہے وہ کل کا دولت مند بھی ہو سکتا ہے۔ تقسیم دولت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اپنے پیمانے، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کسی سے دولت کا حساب لیتا ہے تو کسی سے حساب بھی نہیں لیتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی اس معاملے میں پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اور کسی بھی معاملے میں اللہ کو پوچھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی عرض گزار تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے دولت کی اس تقسیم کو غربت اور دولت مندی میں نہ دیکھیے، اس کو آزمائش کی ایک صورت میں دیکھیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سامنے رکھیے کہ یہاں کی غربت دور ہو سکتی ہے، یہاں پر آپ کے مددگار ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن تو یہ ہوگا کہ بیٹی اگر ماں کا دامن پکڑے گی نا تو وہ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی، اور اگر بیٹا باپ کی طرف بھاگے گا اپنے اعمال کے سلسلے میں تو وہ بھی اس سے دامن چھڑا لے گا۔ تو جہاں پر کوئی نہیں ہوگا وہاں اگر خدا نخواستہ میری وہ نیکیاں
کہ جو میرے پاس موجود ہوں گی وہ بھی چھین لی گئی، وہ بھی لے لی گئی، وہ ان حقداروں پر تقسیم کر دی گئی کہ جن کا حق میں نے مارا تھا۔ تو اس وقت پھر میرا کیا بنے گا کہ جب میرا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اس صورت کو ہم اگر سامنے رکھیں گے تو یقین کیجئے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ غربت کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ یہاں کا غریب کل کا امیر ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے تو صحیح کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے اور کتنی بڑی شخصیت ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ بلال کے پاس ہے کیا اور وہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ وہ لوگ کس کو مد نظر رکھ رہے ہیں؟ حضور کی ان باتوں کو سوچ کر ان کے سامنے آخرت ہے۔ اور فتح ایران کے موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تو یہی فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین مجھے دنیا کا سامان اور اس مال غنیمت میں سے حصہ نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں سے چاہیے۔ ان کو آخرت کی اس غربت اور دولت مندی کی فکر ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہوا یہ کہ میں اس دنیا میں اتنا کھو گیا کہ مجھے آخرت کی فکر دامن گیر نہ ہو سکی اور میں اسی دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اس دنیا کو نبھاتے ہوئے، اس دنیا کو کرتے ہوئے، ہم نے جب اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا کو نبھانا ہے تو آخرت کی فکر بھی ہماری دامنگیر رہے گی۔ تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ حضور کی امت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہم پر ہوگا، اور اس فکر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس غربت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جس کا ڈر مجھے قیامت والے دن ہے۔ کیا ہوگا؟ پھر میں ظلم سے بچوں گا، پھر میں زیادتی سے بچوں گا، پھر میں ہر اپنے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش، ہر اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو میرے ذمے ہے، اور کسی کا حق نہیں کھاؤں گا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔